معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قربانی کے گوشت کے تقسیم کے حوالے سے بتانے والا ہوں کہ قربانی کا گوشت کس طرح سے تقسیم کرنا سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور قربانی کا گوشت کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ قربانی کرنے والا شخص اگر پورا کا پورا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھ لے تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر وہ سارا گوشت تقسیم کر دے تو اس کی قربانی میں کیا فرق پڑے گا۔ کون سا ایسا گوشت ہے جس کو خود نہیں کھا سکتا ہے اور اغنیاء کو یعنی کہ مالداروں کو نہیں دے سکتا ہے، کون سا ایسا گوشت ہے جو سارا کا سارا رکھ سکتے ہیں، اور یا کون سا ایسا گوشت ہے کہ سارا کا سارا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کو میں آج آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو قربانی کے گوشت کے تقسیم کے حوالے سے بہت ساری گرا قدر اور قیمتی باتیں آپ کو معلوم ہوگی، اور پھر کبھی بھی کسی سے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے گوشت کے تقسیم کا سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ جو ہے نا فقیروں اور مسکینوں کے لیے رکھیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اور قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلا سکتا ہے، بلکہ قربانی کرنے والا شخص اپنے قربانی کے گوشت کو کھا لے تو سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا رکھ لے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اگر قربانی کرنے والا شخص سارا کا سارا گوشت رکھ لے تو بھی اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا گوشت سارا کا سارا رکھ لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ سارا کا سارا گوشت چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، سارا کا سارا گوشت اگر وہ چاہے تو تقسیم کر سکتا ہے، اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر نہیں بانٹو گے تو تمہاری قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو جو ہے نا کتاب کے حوالے سے، بحر شریعت کے حوالے سے، جو کہ بحر شریعت کا 15ویں حصہ ہے اور صفحہ نمبر 345 ہے، اس کتاب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قربانی کا گوشت جو ہے نا آپ چاہے تو سارا کا سارا رکھ لیں اور سارا کا سارا چاہے تو تقسیم کر دیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 دن سے زائد نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ حدیث منسوخ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت کم لوگ ہی قربانی کرتے تھے اور بہت سارے مسلمان قربانی نہیں کر پاتے تھے، تو اس لیے ایسے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ، تاکہ ان لوگوں کو بھی قربانی کا گوشت مل جائے اور وہ بھی اپنے اہل و عیال میں خوشی سے اپنے دن کو گزارے۔ لیکن چونکہ ابھی اسلام میں فراوانی آ گئی ہے، مال کی کثرت ہو گئی ہے، اکثر و بیشتر لوگ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ چاہے تو 3 دن سے بھی زائد بھی رکھ سکتا ہے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جتنے دن چاہیں وہ رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد بھی رکھنا درست ہے، 1 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 15 دن، 10 دن، جتنا دن چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ سارا کا سارا گوشت کھا لے تو بھی کوئی قربانی میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، سارا گوشت تقسیم کر دے تو کوئی بھی قربانی میں فرق کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں بتاتا ہوں کہ کون سا ایسا گوشت ہے جس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی نہیں کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے منت کی قربانی کی تو ایسی صورت میں اس قربانی کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں، مالداروں کو نہیں کھلا سکتے ہیں، بلکہ سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دینا، فقیر و مسکینوں میں بانٹ دینا واجب ہے۔ اور اگر آپ کسی مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے باپ کے نام سے یا اپنی ماں کے نام سے یا کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرتے ہیں، تو بھی ایسی صورت میں آپ سارا کا سارا گوشت کھا سکتے ہیں یا سارا کا سارا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کے قربانی کا گوشت کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے ان کے بھی گوشت کا مسئلہ ہے۔ یعنی کسی مرحومین کے نام سے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اس کو بھی چاہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن مرحومین کے نام سے کون سا ایسا گوشت ہے جس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مرحومین نے آپ کو وصیت کر کے گیا ہے، مثلا آپ کے باپ نے یا آپ کی ماں نے آپ کو وصیت کر کے گیا ہے کہ بیٹا
میرے مرنے کے بعد تم میرے نام پر ہمیشہ قربانی کرنا. یا آپ کے والد نے آپ کو وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے نام پہ تم قربانی کرنا. تو وصیت کر کے جانے والے شخص کے نام پہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں مرحومین کے نام پہ، تو ایسے گوشت کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، مالداروں کو نہیں کھلا سکتے ہیں، بلکہ وہ سارا گوشت تقسیم کر دینا واجب ہے. لیکن وصیت کر کے نہیں گیا ہے، آپ ویسے خوشی سے ایصال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کے نام پر یا حضور غوث پاک کے نام پر یا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر یا اپنے پیر یا اپنے بزرگان دین کے نام پر قربانی کرتے ہیں بنا وصیت کے، تو وہ سارا گوشت آپ کے اپنے قربانی کے گوشت کی طرح سے خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، اور چاہے تو سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کس کو دیں کس کو نہیں دیں. قربانی کا گوشت جو ہے نا اپنے پڑوسیوں کو دے جو قربانی نہیں کرتا ہے، فقیروں کو دے، مسکینوں کو دے، مجبوروں کو دے، بیواؤں کو دے. لیکن کافروں غیر مشرکوں کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی ہیں. یہاں کے کافروں کو آپ گوشت پوشت کوئی بھی چیز آپ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ساری باتیں اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مسئلے سے آگاہ ہو جائے. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.